ایک ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لینڈ فورسز، ایئر فورسز، شپس، نیوی اور نیوکلیئر اوور ہیڈ، مین پاور اور گلوبل رینکنگز. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا پروگرام خواتین و حضرات پاکستان کی ملٹری قوتوں کا موازنہ ہے. ایک ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لینڈ فورسز، ایئر فورسز، شپس، نیوی اور نیوکلیئر اوور ہیڈز، مین پاور اور گلوبل رینکنگز. اس سے پہلے خواتین و حضرات کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں، چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا کر. پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. خواتین و حضرات، جب ہم ملٹری کمپیریزن جو دے رہے ہیں وہ 2025 کے ایگزسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں، جس میں جو انٹرپلے ہے مین پاور کا، ایکوپمنٹ کا، ملٹری اسٹریٹجیز کا، نیوکلیئر اوور ہیڈز کا، کیپیبلٹیز کا اور ایکوپمنٹ کا، یہ ساری چیزیں انٹرپلے کرتی ہیں. لیکن جب ہم وہ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ اعداد اور شمار ہی کی بنیاد کے اوپر ممالک فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت فیکٹرز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا کے کتنے ممالک اس جنگ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے ڈرا بیکس کیا ہیں، کیوں انڈیا اور پاکستان کو کس بات کی جھجک آئے گی جنگ کرنے میں. جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس کے لیے ہم اگلے دن ایک اور ولاگ کریں گے، کیونکہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ایک ولاگ میں سمائی نہیں جا سکتی. خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملٹری رینکنگ. یہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ انڈیکس ہے جس کو گلوبل فائر پاور انڈیکس کہا جاتا ہے، جو 145 ممالک کو ایویلویٹ کرتا ہے مختلف اینگل سے. ان کے پاس 60 بینچ مارکس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنا تجزیہ نکالتے ہیں. سب سے پہلے ہم جو اعداد و شمار پیش کریں گے ایک ایک کر کے، وہ ہم کریں گے. پاکستان گلوبلی 12ویں نمبر پر آتا ہے. اگر ہم مین پاور کی بات کریں کہ کس کے پاس کتنی باڈیز ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو جو اس وقت پرسنل ہے اور دوسرا جو ریزروڈ پرسنل ہوتا ہے، جس کو وقت آنے پر منگوایا جا سکتا ہے، جیسے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں. یعنی پاکستان کا ایکٹیو پرسنل 6,54,000 اور ریزرو پرسنل 6,50,000 ہے. اب آئیے آپ ڈیفنس بجٹ کی جانب. خواتین و حضرات، پیسہ بہت چاہیے، نہ صرف ایک آرمی کو مینٹین کرنے کے لیے، بلکہ اگر آپ جنگ میں جاتے ہیں کیفیت میں تو یہ بے انتہا خرچے بڑھ جاتے ہیں. وہ کیا بڑھتے ہیں اور کس طرح ہم وہ بھی آپ کو. پاکستان کا اس وقت جو ریزرو بجٹ ہے وہ 10 سے 12 بلین ہے. بیچ میں جنوری میں ایک وقت تھا جب ہم نے 15 بلین کو ٹچ کیا تھا، وہ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں. فورن ریزروز ہمارے 13.7 بلین ہیں. اب آپ لاجسٹکس کی جانب آئیے. لاجسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس پورٹس کتنے ہیں، آپ کے پاس ایئرپورٹس کتنے ہیں، ایئرپورٹس کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں آپ کے پاس، جو آپ پاکستان کے خلاف اور پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس 116 ایئرپورٹ اور 3 پورٹس یعنی بندرگاہیں شامل ہیں. اب ہم لینڈ فورسز کی بات کرتے ہیں، یعنی ملٹری
शिप्स, नेवी पाकिस्तान की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के पास टैंक्स 3,700 और 3742 हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स हमारे पास 50,000 हैं। आर्टिलरी 4,472 पीसेस। पाकिस्तान के पास 1309 एयरक्राफ्ट से और फाइटर जेट्स 328 से लेके 387 तक। ये इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कुछ आपके जो फाइटर जेट्स हैं वो पुराने हो गए हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं, कुछ ग्राउंडेड हैं, तो इसके दरमियान है। नेवल फोर्सेस, पाकिस्तान की फ्लीट स्ट्रेंथ 121 वेसल्स और 8 सबमरीन्स है। हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की अगर बात करें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 140 से 150। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ वॉर पे। सबसे पहले लेकिन पाकिस्तान के लिए हालात फर्क है। किस तरह फर्क है ये खुद ही मुलाहिजा कीजिए। As of January 2025, Pakistan's total foreign exchange reserves stood at approximately $15.6 billion, and its external debt has exceeded $124 billion. Inflation continues to average around 16 to 18% year on year, and the country remains under the oversight of international lenders such as the IMF. ख़वातीन व हज़रात, आपने ये भी क्लिप मुलाहिजा करी। अब अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स की बात करें, जैसे इंडिया का बताया गया कि जी इतने लागत आएगी, तो पाकिस्तान में कितने लागत आएगी, बजाय इसके कि मैं वीडियो से ही आपको निकाल के बताऊं, आप वीडियो की क्लिप खुद मुलाहिजा कीजिए। Any sustained pressured increase in military spending would require either steep domestic cuts or external borrowing, both of which carry high political and economic costs. Assuming that Pakistan engages at just 1/4 the scale of India's potential military operations, a ratio inferred from historical comparisons like Siachen and Kargil, the country would still be looking at a minimum spend of about 12,000. आपने ये सारा डेटा देखा भी, और वीडियोस जो बिल्कुल 100% मैंने रीचेक और रीवेरीफाई की, उनको भी मुलाहिजा किया। न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डेटरेंट रहा है ये, कि उनको पता है कि ये अगर हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने पे आए तो मामलात बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बेहद फैक्टर्स हैं जो इंडिया भी देखेगा, पाकिस्तान भी देखेगा। हम सिर्फ अपनी मैन पावर स्ट्रेंथ, अपनी ग्लोबल प्लेसिंग और मुख्तलिफ अज्जा की वजह से ये डिसीशन नहीं ले सकते कि हाँ हम तो बड़े ताकत है, हम तो बस अब जंग कर देंगे। अगर करनी होती तो इंडिया अब तक क्यों रुका हुआ था? उसको किस बात की रुकावट है? उसने अब तक अटैक क्यों नहीं कर दिया? ये मेरे नज़दीक एक हाइप है कि आओ प्लीज़ मुझे मनाओ। जैसे हमारा अगर कोई फ्रेंड, हम किसी को नाराज़ हो जाए, ब्लॉक करे 2-3 सोशल फोरम्स पे, तो एक आधा फोरम छोड़ देंगे कि अच्छा रास्ता देते ना हमें मनाओ। क्यों इंडिया रुका हुआ है? क्योंकि अगर अटैक होगा तो पाकिस्तान की जानिब से नहीं होगा, होगा तो इंडिया की जानिब से होगा। ये तज्जिया और ये कि इंडिया क्यों नहीं अटैक कर रहा, और उसमें हम आपको एक इंडियन एनालिस्ट जो एक रेप्यूटेबल मैगज़ीन है इंडिया की, उनके एडिटर, उनका तज्जिया भी सुनाएंगे। अगले प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।